Assalamualaikum class. Today my lecture is English, class 9, unit number 6, the value of time. ٹھیک، آج ہم اس کی ریڈنگ کریں گے ہم پروننسیشن کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے ویلیو آف ٹائم، ٹائم کی، وقت کی قدر. ٹھیک ہے، تو جو ہے اپنے جو ہے یونٹ کو اسٹارٹ کرتے ہیں. یونٹ کو جو ہے اسٹارٹ کرنے کی اپنی ریڈنگ جو ہے بک کھولیں. بک گیو می اے بک. گائڈ بک کہاں ہے؟ Now start reading. Tasir was well known for his cheerful nature and kind-heartedness. He was adored by all, but despite these admirable qualities, he had one flaw, and that was his time management. He was terribly weak in managing his time. Tasir often found himself procrastinating. He used to spend hours together engrossed in video games, chatting with friends, and daydreaming while his schoolwork and while his cross piled up. Despite his good intention, he always seemed to run out of time, leading to rushed assignment and incomplete tasks. His teachers were greatly concerned about him, and his parents were also perpetually worried, but Tasir wasn't ready to change his ways at all. دیکھیے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ وقت کی قدر نہ کرنے والے بچے جو ہوتے ہیں، جب وقت کی قدر انسان کوئی بھی وقت کی قدر نہیں کرتا تو جو ہے وہ بہت ساری مشکلات کا جو ہے سامنا کرتا ہے. اس میں بھی جس کریکٹر کا ذکر ہوا ہے وہ ہے تاثیر. ٹھیک ہے، تاثیر اپنی خوش باش فطرت اور نرم دلی کی وجہ سے مشہور تھا اور سب اس کی تعریف کرتے تھے. لیکن ان قابل ستائش خوبیوں کے باوجود ان میں سے ایک نقص تھا، وہ یہ تھا کہ وہ جو ہے خوش نہیں رہتا تھا. یعنی وہ اس خوش فہمی میں زیادہ رہتا تھا کہ میں جو ہے سب کچھ کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، تاثیر اکثر خود کو التوا کرتا پاتا، وہ گھنٹوں ویڈیو گیم، دوستوں سے گپ شپ اور خیالی پلاؤ بنایا رہتا. یعنی کچھ اسٹوڈنٹ ایسے ہوتے ہیں نا، میں نے آپ لوگوں کو جب پہلے بھی پڑھایا تھا تو میں نے آپ لوگوں کو اس بات کا ذکر بتایا تھا کہ جیسے جو ہے کچھ لوگ بہت زیادہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں، یعنی گھمنڈی کہہ لیں، پراؤڈنس ہوتے ہیں جو زیادہ کہ ہم لوگ جو ہے یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، ہم تو جو ہے ابھی نہیں کریں گے تو بعد میں کر لیں گے. یعنی اپنے آپ میں اپنے غرور میں رہنا. تو اسی طرح یہ اس میں جو تاثیر جو بچہ ہے وہ بھی یہ اسی چیز کا ہے، وہ ہے شکار ہے. یعنی کہ میں جو ہے سب کچھ کھیلوں گا بھی، سب موبائل بھی یوز کر لوں گا، گیم بھی کھیل لوں گا، لیکن اس کے والدین اس چیز کو دیکھتے ہوئے کافی پریشان تھے. جو آج کل ہمارے بچے بھی جو ہیں اس چیز کا شکار ہوئے پڑے ہیں چھٹیوں میں. ایسا ہے نا، وقت کی قدر نہیں کی کسی نے بھی، ادھر بھی کسی نے نہیں کی ہوگی. تو یہاں پہ تاثیر نے بھی جو ہے اسی طرح کا جو ہے کچھ اظہار خیال ایسے ہی پیش کیا. جبکہ اس کو اسکول کا کام اور معمول کے کاموں میں ڈھیر لگ جاتا تھا. اچھے اچھے عزائم کے باوجود لگتا تھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وقت کی کمی کو محسوس کرتا ہے، لیکن جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنا کام تیزی تیزی سے نپٹاتا تو جو ہے اس کے اساتذہ اور زیادہ فکر مند ہونے لگ گئے تھے. والدین بھی مسلسل پریشان تھے اور اپنے طور طریقے کو تبدیل کرنے کو تیار نہیں تھا. چلیں تھرڈ پیراگراف. One day, his grandfather, who was a wise old man, noticed his struggle. He decided to impart a valuable lesson. He especially invited Tasir to his house. Tasir was warmly greeted by his grandfather. He led him to the kitchen table. There was an empty glass jar and a basket filled with big rocks. Pebbles, and sand. Tasir looked intrigued. Tasir, I want you to fill this jar with everything in this basket. His grandfather instructed. Tasir eagerly began by
pouring the sand into the jar, followed by the pebbles. When he tried to fit the big rocks in, they didn't fit. Tasir forward and looked at his grandfather. He was puzzled. آگے Let me show you something, his grandfather replied with a smile. He emptied the jar and methodically placed the large rocks inside first. Later, he added the pebbles, which fit in the spaces between the rocks. Finally, he poured the sand, which filled the gaps left by the pebbles. To Tasir's amazement, everything fitted perfectly. یعنی اس کے والدین نے جب ان کی اس کے بعد جو ہے ان کے گرینڈ فادر تک پہنچی جو گھر کے بڑے تھے تو انہوں نے جو ہے اس بچے کو سمجھانے کے لیے کچھ ترکیب سوچی. ان کے دادا جو ہے ایک عقل مند آدمی تھے یعنی وائس اولڈ مین. ورڈ میننگ لکھوانے کی ضرورت ہے. انہوں نے ان کی کوشش کو دیکھا, انہوں نے اس سے قیمتی سبق دینے کا فیصلہ کیا. انہوں نے تاثیر کو خاص طور پر اپنے گھر پہ بلایا. تاثیر کے دادا ابو نے گرم جوشی سے تاثیر کا استقبال کیا. وہ اس کچن کے ٹیبل پہ لے گئے. وہاں پہ ایک شیشے کا خالی مرتبان, کٹانوں, سنگریزوں اور ریت سے بھری ہوئی ایک ٹوکری تھی. تاثیر تجسس میں تھا. تاثیر میں چاہتا ہوں آپ ٹوکری میں پڑی ہر چیز کو مرتبان میں بھر دیں. اس کے دادا جی نے ہدایت دی. تاثیر نے شوق سے ریت کے مرتبان میں انڈیلنا شروع کیا. اور اس نے کیا کیا, کوئی آئیڈیا ہے اس بات کا کہ اس نے سب چیزوں کو کیسے ڈالا ہوگا؟ جب اس نے بڑی چٹانوں کو اس میں رکھنے کی کوشش کی تو وہ اس میں پورے نہ آئے. تاثیر نے تیوری چڑھائی اور اپنے دادا جی کی طرف دیکھا اور الجھن میں تھا. مجھے اجازت دو کہ میں آپ کو کچھ دکھاؤں. اس کے دادا جی نے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا. انہوں نے مرتبان خالی کر دیا اور ترتیب سے بڑی چٹانوں کو پہلے اندر رکھا. پھر بعد میں جو ہے انہوں نے سنگریزے ڈالے جو چٹانوں کے درمیان خالی جگہ پورے میں جو ہے فٹ ہو گئے. آخر انہوں نے جو ہے ریت انڈیلی جس کے سنگریزوں کی چھوٹی چھوٹی خالی جگہوں میں بھر دی. اور اس کے بعد آخر میں انہوں نے جو ہے ریت ڈال دی. اس کے دادا صاحب نے جو ہے وضاحت کی, تاثیر یہ مرتبان تم اور تمہارے وقت کی نمائندگی کرتا ہے. بڑی چٹانیں تمہاری زندگی میں بڑی اہم چیزیں ہیں, جس طرح تمہارا اسکول, خاندان اور صحت. سنگریزیں آپ کی دوسری ترجیحات ہیں, جس طرح آپ کی مشکلیں اور دوستیاں. ریت چھوٹی چھوٹی معمولی چیزوں کی نمائندگی کرتی ہے. اگر تم اپنا وقت پہلی چھوٹی چیزوں سے بھر لو گے تو تمہارے پاس اہم چیزیں کی جو جگہ ہی نہیں بچے گی. یعنی آپ اپنا سارا وقت جو ہے ویڈیو گیمز اور اس طرح کی چیزیں, گیمز وغیرہ کھیلنے میں, باہر جو ہے آؤٹنگ کرنے میں, اپنا کھیل میں ٹائم گزار دو گے. اور پھر جب رات کو تھکے ہارے جب شام کو گھر لوٹیں گے, کھانا کھایا, تھوڑی سا جو ہے آپ نے ٹی وی وغیرہ دیکھ لیا, موبائل وغیرہ دیکھ لیا, باہر سے کھیلنے آنے کے بعد وہ باہر سے جب وہ کھیل کے آ رہے ہیں وہ کیا ہو گئی, ریت ہو گئی. جب باہر سے کھیل کے آ رہے ہیں, کھانا کھا رہے ہیں امی ابو کے ساتھ, بہنوں بھائیوں کے ساتھ اور گھر میں دیگر افراد کے ساتھ گپ شپ کریں, وہ کس کی مثال ہو گئی, انگریزوں کی مثال ہو گئی. پھر بڑی چٹانیں کہاں گئیں, جو آپ کا اسکول کا کام تھا وہ کہاں گیا؟ اب تھک ہار گئے ہیں, اب ہم کام کیسے کریں؟ وہ جلدی 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 کام, جو تاثیر نے جو حرکت کی کہ اپنا کام جو ہے کم وقت میں جلدی سے نپٹانے والا کام کیا اور سونے والی بات کی, ایک یعنی اپنی جو روٹین کو اس طرح اس نے ختم کیا. ٹھیک ہے, تو یہ اس کے دادا جی نے جو ہے, اس کے دادا جو تھے انہوں نے اس طرح مثال دی اس کی لائف کے اندر کہ جو آپ کا اسکول ہے وہ سب سے پہلی ترجیح ہے. ٹھیک ہے, یعنی چٹان جس کا نام وہ بولا گیا. لیکن اگر تم بڑی چٹانوں کو ترجیح بناؤ, ہر دوسری چیز اس میں اپنے آپ جو ہے منتقل ہو جائے گی. آپ خود سوچ لیں, آپ اسکول کا کام پہلے کر لیتے ہیں تو آپ کے سر پہ ایک بڑا بوجھ اتر جاتا ہے. پھر آپ لوگوں کو ہر کام کرنا آسان لگتا ہے, کہ چاہے آپ ڈنر کرنے جائیں, گھومنے جائیں, جہاں مرضی جائیں, ایک گھر سے یہ بوجھ اتر جاتا ہے کہ اسکول کا کام نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے تاثیر کو بتایا کہ وقت کی اہمیت سمجھیں. انہوں نے یہ بھی نصیحت کی اپنے کاموں کی ترجیحات کا ایک شیڈیول بنائیں اور اس کو اپنی توجہ کے اوپر مرکوز کریں. انہوں نے اسکول کا کام, بقیہ کاموں اور خاندانی سرگرمیوں کے لیے وقت بچانے کا شیڈول بنانے میں اس کی مدد کی. دادا نے اس کی مشغلوں اور آرام کے لیے بھی وقت محسوس کیا.
لیکن سب بڑے کام ہو جانے کے بعد تھا. بڑے کام کون سے تھے؟ اسکول کا کام. 9 پیراگراف. Ninth paragraph. At the first, it was challenging for Tasir. He was putting off important tasks and indulging in immediate gratification. However, with practice and determination, he started to see improvements. He felt more in control of his time and less stressed about deadlines. His grade improved and he had more time to spend with his family and friends. One day, Tasir's teachers asked him to share his secret of managing his time so well. Tasir proudly told the story of the jar, rocks, pebble, and the sand. His classmates listened intently, and many of them decided to try the same approach themselves. Tasir's newfound time management skills also had a positive impact on his relationships. His parents were proud of his progress and his friends appreciated that he was more reliable. Tasir learned that by prioritizing the important things in life, he was not only achieving more and more but also living a balanced and fulfilling life. From that day on, Tasir remembered his grandfather's wise word and the lesson of the jar. He became a master of time management, and the lesson they learned continued to guide them through the rest of his life. He grew up to be a successful and happy individual, always making time for what truly mattered. So Tasir's story became a cherished tale, reminding everyone of the importance of managing time wisely and prioritizing the things that truly matter. لیکن اس میں یہ بات بتائی، تاثیر کو جو ہے شروع شروع میں ہی اپنے دادا جی کی بات سن کے تھوڑا مشکل لگ رہا تھا یہ سب کچھ کرنا. ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگ تھوڑے کسی کام کو کرنے کے لیے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، یا پھر ہم یہ کام اس طرح کریں گے تو ہمیں تھوڑا تھوڑا مشکل لگ رہا ہوتا ہے. اسی طرح تاثیر کو بھی جو ہے اپنے دادا جی کی بات سن کے اس پر عمل کرنا بہت مشکل لگ رہا تھا. ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے اس نے آہستہ آہستہ اپنے سارے کاموں کو جو ہے اس چٹان کا اور اس انگریزے کا اور ریت کا جو ہے قانون اپنے ذہن میں رکھ کر اپنے دادا کی بات پر عمل کرتے ہوئے اپنی لائف کو جو ہے سیٹ کیا، اپنے رول سیٹ کیے، اور اپنے جو ہے والدین کی، اپنے ٹیچرز کی، اپنے دادا کی بات پہ عمل کرتے ہوئے وقت کی قدر اور اہمیت کو جانا. اور اس طرح پھر جو ہے اس کے لیے یہ سب کچھ کرنا آسان ہو گیا. اس طرح وہ جو ہے اس نے وقت کی قدر کی، وقت کی اہمیت کو بھی سمجھا، اور جو ہے اس نے اپنے سارے کام، سب سے پہلے اپنے کس کام کو ترجیح دینا شروع کیا؟ اسکول کے کام کو. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے اس کو جو ہے وقت کا جو ہے احساس ہو گیا، اور وقت کی قدر کرنی وقت کی قدر کرنا اس کو اچھا لگنے لگا. اس لیے پھر اس کے بعد جو ہے وہ چیپٹر کا جو اینڈ ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ ہمیں وقت کی جو ہے قدر کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی. یہ کل جو ہے ہم نیکسٹ چیپٹر کریں گے. اللہ حافظ.